بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المبارک بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سوشل میڈیا پر جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، اللہ پاک تمام کو سلامت رکھے اور اس سوشل میڈیا کو ہمیں اللہ پاک ویسے استعمال کرنے کی توفیق دے جیسے اس کا حق ہے۔ ناظرین، دنیا کے حالات آئے دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ فرمان الہی ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ زمانہ آپ لوگوں کے درمیان عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ زمانے کی کروٹ کے ساتھ، زمانے کے رد و بدل کے ساتھ اس زمانے میں حالات پوری دنیا لاک ڈاؤن کی شکار ہو گئی، اور ایک ہفتہ پہلے ہم سے ہمارا پیارا اور محبوب مہینہ رمضان المبارک ہم سے جدا ہو گیا۔ اس لاک ڈاؤن نے اور رمضان المبارک کے ایام نے بہت کچھ سکھایا، اور زمانہ انسان کو کچھ نہ کچھ سکھاتا ہی رہتا ہے۔ اس بات کا احساس پہلے سے تھا کہ ہمارے پورے معاشرے کے اندر اور خاص طور پر ہمارے نوجوان نسل دین سے عمومی طور پر اور قرآن سے بات کا احساس اور زیادہ کیا کہ یقیناً ہمارے معاشرے ماحول میں قرآن کریم کی تعلیم بہت زیادہ کمزور ہے، لہذا رمضان المبارک کے اندر ہی اس چیز کا ساتھیوں کے سامنے کرنے کو بہت دل چاہا، لیکن وقت کی نزاکت اور وقت کی مشغولی کی وجہ سے اپنی بات کو اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے سامنے نہ رکھ سکا۔ بالآخر آج وقت نکل گیا، میں نے چاہا کہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے سامنے اس بات کو رکھوں کہ ہمارے لیے تقریباً بلکہ اس سے بھی زیادہ پوائنٹوں میں لوگ مسجد میں آ گئے، باقی 99.5 سے زیادہ فیصد لوگ اپنے کے اندر نماز پڑھی۔ اور رمضان المبارک یقیناً اس کا ادب اور احترام ہر مسلمان کرتا ہے۔ جو ہمارے ساتھی غفلت کی وجہ سے رمضان المبارک میں وہ یقیناً 5 وقت کی نماز کے ساتھ کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اور الحمدللہ رمضان المبارک میں ہماری مساجد بھری ہوئی ملتی تھی، مگر شاید اسلام کی تاریخ میں یہ کیسا رمضان گزر گیا جس میں مسجدیں مسلمانوں کو پکارتی رہی، لیکن مسلمان باوجود کے گھروں کے مطالبہ تھا کہ ہمارے گھر کے اندر تراویح پڑھانے کے لیے کوئی حافظ قرآن دیا جائے۔ حافظ قرآن نہ ہو چلو ناظرہ خواں ہی صحیح، مکمل ناظرہ خواں نہ ہو کم سے کم 10 صورتوں والا بھی صحیح۔ بعض ساتھی وہ تھے جو 10 صورتوں پر بھی قدرت نہ رکھتے تھے، اور بعض وہ تھے کہ جنہیں 10 صورتیں تو یاد تھی لیکن وہ نماز پڑھاتے ہوئے گھبراتے تھے، اور وہ یقینی طور پر یا تو نماز کے مسائل سے دور تھے اور یا بس اللہ کے سامنے مقتدیوں کی جواب دہی سے ڈرتے تھے۔ جو میری اقتداء میں نماز پڑھیں گے
نہ جانے میرا کیا حال ہوگا، لہٰذا وہ امامت سے گھبراتے تھے۔ اور پھر رمضان مبارک کے اندر بعض دوست وہ مستقل کی نفی میں سر ہلا دیتے ہیں، اجی امام صاحب، اجی مفتی صاحب، اجی مولوی صاحب، بس تھوڑا سا پڑھا تھا، پھر وقت نہ لگا، پھر ہمیں وقت نکال نہ سکے، اتنے مشغول رہے کہ ہم قرآن کو پڑھ نہ سکیں۔ ادھر سے جب دنیاوی ڈگریوں کے اعتبار سے ہم نظر کرتے ہیں تو الحمدللہ اچھی ڈگریاں حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی طرف جب دوست اس اپنے اندر یہ صلاحیت اور قابلیت نہیں رکھتا ہے کہ وہ نماز پڑھا سکے، انسان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ 5 وقتہ امامت کے ساتھ ساتھ جمعہ پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہو، نکاح پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہو، جنازہ پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہو، دعا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ غرض یہ ہے کہ جتنے ہیں ان کو از خود حل کرنے کی اپنے اندر ہمت، استطاعت اور طاقت رکھتا ہو۔ خیر، ماضی میں جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ماضی کی باتوں کو یاد کرنے سے فائدہ کوئی نہیں۔ مجھے مستقل کے بارے میں اپنے دوستوں سے یہ بات عرض کرنی ہے کہ مدارس کے اندر معصوم بچے آتے ہیں، چھوٹے بچے آتے ہیں، الحمدللہ ان کی تعلیم و تربیت کا مدارس کے اندر معقول انتظام چلا ہوا آ رہا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی مدارس کے اندر جو چھوٹے بچے ہیں ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے بہترین جگہ صرف مدرسہ ہے۔ مدرسے میں آ کر یہ بات ان بچوں کے لیے نہیں یا ان دوستوں کے لیے نہیں جو مدارس کے اندر زیر تعلیم ہے، بلکہ میری گزارش اور میری گفتگو کا مخاطب ہمارے وہ جوان ساتھی ہیں جو ابھی تک قرآن کریم کو پڑھ نہیں پائے ہیں اور آئندہ پڑھنے کا پکا ارادہ رکھتے ہیں، اور اگر ابھی تک نہیں رکھتے ہیں آج کے بعد انہوں نے طے کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو پڑھنا ہے۔ تو اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے لیے ہی میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں پڑھنے کے لیے ماضی میں پڑھنے اور پڑھانے کے اتنے حالات اور اسباب نہیں تھے جتنے اس زمانے کے اندر ہے، اتنے علماء ماضی میں نہیں تھے جتنے آج میں نہیں تھے جتنے حال میں ہے، اور جتنے حفاظ ماضی میں نہیں تھے جتنے حال میں ہے۔ غرض یہ کہ علم کو پھیلانے کے لیے، قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے ماضی میں اتنے حالات نہیں تھے جتنے اس وقت ہے، اور بہت سہولت کے ساتھ ہی۔ ان سہولیات میں سے ایک یہ انٹرنیٹ کی سہولت ہے، اور وہ ہمارا دوست اور ہمارا ساتھی، ہمارا ایمان والا بھائی جو اب مدرسوں کے اندر نہیں آ سکتا ہے اور مدرسوں کے اندر نہیں پڑھ سکتا ہے، اور محلے کے امام صاحب کے پاس یا محلے کے حافظ صاحب کے پاس جانے کے لیے یا تو اس کے پاس وقت نہیں ہے، یا حالات نہیں ہے، یا حیا مانے ہے، یا کچھ بھی ہے، اس کے لیے سہولت ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے انٹرنیٹ ہے، اس انٹرنیٹ کا ہم بہت زیادہ غلط استعمال کرتے ہیں۔ الیاذ باللہ، میرے غلط استعمال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الیاذ باللہ کوئی ہمارا دوست اور ہمارا ساتھی غلط چیزوں کو دیکھتا ہوگا اور غلط رابطوں میں رہتا ہوگا، نہیں، ہرگز میری یہ نیت نہیں ہے، اور انشاءاللہ اپنے ایمان والے بھائیوں سے کہ کوئی اس طرح کا غلط استعمال نہ کرتا ہوگا۔ لیکن غلط استعمال کا میں جو کہنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا بہت زیادہ وقت فیس بک پر گزرتا ہے، واٹس ایپ کو دیکھنے میں گزرتا ہے، ٹیلی گرام کو دیکھنے میں گزرتا ہے، گوگل میں بلا وجہ کی چیزوں کو سرچ کرنے میں گزرتا ہے۔ غرض ہے کہ سوشل میڈیا اور کی جتنی چیزیں ہیں ان میں لگ کر ہمارا بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ کیوں نہ ہم اس انٹرنیٹ کو، اس موبائل کو، اس اینڈرائیڈ کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے استعمال کریں۔ ہمارے پاس جو روزانہ کا کہیں 1 GB، کہیں 1.5 GB، کہیں 2 GB، کہیں اس سے زیادہ ڈاٹا جو ہمیں ملتا ہے، جو بہت سارا ہمارا ضائع ہو جاتا ہو استعمال نہ کرنے کی وجہ سے، اور بہت سارا وہ جو ہم استعمال کرتے ہیں
جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ ہے نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہے، اور کچھ ڈاٹا وہ ہے جس سے کچھ دنیا کا فائدہ مل جاتا ہے لیکن دین کا فائدہ کم ملتا ہے، اور بہت کم ڈاٹا ہمارا دین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم آج کے بعد چند نیتیں کریں، چند ارادے کریں، چند عزائم کریں۔ پہلی نیت ہم یہ کر لیں کہ جب بھی ہم موبائل کا ریچارج کریں، ہم یہ نیت کریں جتنا ڈاٹا مجھے ملے گا اس کو ہم اللہ کے دین کے لیے میں استعمال کروں گا، اس کو قرآن کے لیے استعمال کروں گا، اس کو دین حق کو سننے اور سنانے کے لیے، اشاعت اور حفظ کے لیے میں اس کو استعمال کروں گا۔ اس استعمال کے بہت سارے طریقے آپ کے پاس آئیں گے، آتے رہیں گے، بات میری لمبی ہو جائے گی۔ میں بات کو سمیٹتے ہوئے اختصار کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ دین اشاعت اور دین کے تحفظ کے جتنے اسباب اور ذرائع میرے ہوں گے سوشل میڈیا پر، میں ان میں استعمال کروں گا۔ خاص طور پر جو بات مجھے آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ہمارے وہ جوان ساتھی جو ابھی تک بالکل قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں، جب قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں تو شرع کے اندر شرم کوئی نہیں ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی